السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 15 اور سبق نمبر 19، حروف قمری و شمسی۔ حروف قمری کون ہے اور حروف شمسی کسے کہا جاتا ہے وہ آج ہم سمجھیں گے، اور حروف قمری کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا اور شمسی کا آج ہم اس سبق میں یہی پڑھیں گے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو صرف لام پڑھا جائے گا۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ہم آگے مشق کریں گے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ جیسے لکھا ہوا ہے یہاں مثال ہے والقمری، والقمری، یہاں پہ واو کے بعد الف ہے، اس کے بعد لام ہے، لیکن یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف لام پڑھا جائے گا۔ والقمری، حروف قمری 14 ہیں، حروف قمری 14 ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حروف قمری ہے، یہ حروف قمری ہے۔ با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 14 حروف کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں، یاد کر لیں کہ یہ حرف جو آئے گا لام الف کے بعد تو الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف لام پڑھا جائے گا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نمبر 2، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی الف کو بھی چھوڑ دیں گے اور لام کو بھی چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھائے گا وہ، بلکہ بعد والے حروف سے پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، والشمسی، اس میں الف بھی چھوٹ رہا ہے اور لام بھی چھوٹ رہا ہے، لکھائے گا لیکن پڑھائے گا نہیں۔ والشمسی، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ حروف شمسی ہے۔ اس سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھائے گا۔ آگے ہم مشق کر لیتے ہیں حروف قمری۔ والقمری، والقمری، یہاں الف کو ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن لام پڑھا رہا ہے۔ والقمری، والیتامی، والاقربین، والاقربین، مالقارعۃ، مالقارعۃ، هم المفلحون، هم المفلحون، یہ حروف قمری کی مثال ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے حروف شمسی کی مثال۔ یہ ہے حروف شمسی کی مثال۔ اذا الشمس، اذا الشمس، یہاں پہ الف کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور لام کو بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ بالکل نہیں پڑھائے گا۔ اذا الشمس کان الناس، یہاں بھی لام الف نہیں پڑھا رہا ہے۔ یقول الرسول، یقول الرسول، یہاں بھی الف لام نہیں پڑھائے گا۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ دیکھیے حروف شمسی اور حروف قمری، اس کو زبانی یاد کر لیں آپ، چونکہ یہاں دیکھیے حروف قمری کا قاف آ رہا ہے لام الف کے بعد، تو یہاں الف نہیں پڑھائے گا، صرف لام پڑھائے گا، اور یہاں حروف قمری کا یا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں لام پڑھائے گا لیکن الف نہیں پڑھائے گا۔ اور نیچے میں حروف شمسی کی مثال میں دیکھ لیں کہ شین سے پہلے، یہ حروف شمسی کا شین ہے، اس سے پہلے لام الف آ رہا ہے تو لام الف دونوں میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں نون حروف شمسی ہے، یہاں نون حروف شمسی ہے، اس سے پہلے لام الف آ رہا ہے تو یہ لام الف بھی نہیں پڑھائے گا بلکہ صرف لکھائے گا، پڑھائے گا نہیں۔ یہاں ہم پڑھ لیتے ہیں اسی سبق میں تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک
یعنی پتلا پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ صرف لفظ اللہ کا لام ہی موٹا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو، ورنہ ہر لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ اللہ کا لام موٹا کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہ جو نون پر ہے وہ زبر ہے، یہ زبر اس میں ملے گا تو یہ لام اللہ موٹا ہوگا۔ جیسے ان اللہ، ان اللہ، یہ لام موٹا ہوگا۔ قال اللہ، قال اللہ، یہ لام موٹا ہوگا، یہ زبر جو مل رہا ہے اس کی وجہ سے۔ سمع اللہ، یہاں بھی عین پہ زبر ہے اور لفظ اللہ میں مل رہا ہے، سمع اللہ۔ اور یہاں دیکھ لیتے ہیں پیش کی مثال، لفظ اللہ سے پہلے پیش، یہ دال ہے اس پہ پیش ہے اور یہ مل رہا ہے لفظ اللہ کے لام میں۔ حدود اللہ، حدود اللہ، یرید اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، یرید اللہ، خلق اللہ، خلق اللہ۔ تو یہاں ہم دیکھ لیے کہ پیش ملے گا لفظ اللہ میں کلام میں تو موٹا ہوگا، پر ہوگا۔ نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ اللہ کا لام باریک کب ہوگا، یعنی پتلا کب ہوگا۔ یہ زیر ہے، زیر کی مثال ہے۔ بل اللہ، یہ لام جو ہے اس پہ زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور یہ زیر لفظ اللہ کے لام میں مل رہا ہے یا کہیں بھی ملے گا قرآن کی تلاوت کرتے وقت، تو یہ لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ بل اللہ، بل اللہ، دین اللہ، دین اللہ، یہ نون کے نیچے زیر ہے اور اس زیر کو ہم ملا رہے ہیں لفظ اللہ کے لام میں، تو یہ لام باریک ہوگا۔ دین اللہ، امر اللہ، امر اللہ، یہاں بھی را کے نیچے زیر ہے اور لفظ اللہ کے لام میں ہم ملا رہے ہیں، اس لیے یہ لام بھی باریک ہوگا۔ آپ یاد رکھیں کہ لفظ اللہ، یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے اگر ہم پیش ملائیں گے اس میں، اس لام میں، تو موٹا پڑھیں گے، زبر ملائیں گے تو موٹا پڑھیں گے اور زیر ملائیں گے تو اس لام کو پتلا پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔